أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان میں بڑی خرابی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کی خرابی ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہو جو فاضل ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں. یہ سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت ہے. اس میں شراب اور جوئے کے متعلق بیان ہے، اس کے فائدے اور اس کی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے. اہل عرب میں جیسا کہ جاہلیت کے رسومات بہت سی تھی، ویسے ہی جوا اور شراب خوری بھی عام تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں پر شراب اور جوئے کا ایک عام رواج تھا، اور عام طور پر لوگ اس کی جو ظاہری خوبیاں تھیں اور ظاہری جو فائدے تھے اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہوتے تھے، اور جو اس کے نقصانات تھے وہ ان کی نظر میں نہیں آتے تھے. عام طور پر سطحی طور پر سوچنے والے لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور دور کی نظر اور اس کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے. عادت اللہ یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنی طبیعت کو عقل پر حاوی ہونے نہیں دیتے. یعنی نفس اور طبیعت کے جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اگر عقل پر بھاری پڑ جاتے ہیں، عقل کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسے فیصلے نہیں کرتے عقل کے خلاف. ایسا ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ کا معاملہ تو بہت اونچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو آگے چل کر حرام ہونے والی تھی اس سے ہمیشہ نفرت ہی کیے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو اختیار نہیں کیا تھا. اور کچھ صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے جو شراب کے حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دلوں میں رکھتی ہے کہ جو چیز گندی ہے وہ چیز کو وہ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے فطری طور پر. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ یہ خراب چیز ہے. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابی یعنی انصار صحابی جو ہے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شراب اور جوئے میں یعنی انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے اور مال بھی تباہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ لوگوں کو شراب اور جوئے کی خرابی بتانے کے سلسلے کا پہلا قدم تھا، پہلا حکم کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خرابی کیا ہے اس کو بتانے کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا گیا تھا. اور یہ بتایا گیا کہ اگرچہ کہ شراب اور جوئے میں کچھ ظاہری فوائد اور منافع ضرور ہیں، لیکن لوگوں کے لیے اس میں گناہ کے بہت بڑے بڑے پہلو ہیں
اور وہ جو فائدے ہیں، فائدوں پر جو ہے وہ خرابیاں اس کی زیادہ غالب آ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں شراب کی مختلف خرابیوں کو بیان کیا گیا۔ شراب جو ایک الکحلی مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے، اس کے مضر اثرات عقل اور جسم دونوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ انسان کی روحانی، جسمانی اور اخلاقی زندگی کے لیے خطرناک ہونے کے علاوہ خاندان، سماج اور قوم کے لیے زبردست تباہیاں لاتا ہے۔ اس کی بے شمار خرابیاں ہیں۔ اگر اس پر غور کریں تو معلوم ہو کہ سب سے پہلی، سب سے بڑی خرابی اس کی یہ ہے کہ انسان کی عقل اور اس کے ہوش کو زائل کر دیتا ہے، عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دی ہے، وہی چیز اس کو ممتاز بناتی ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں۔ وہ عقل اور ہوش سے کی وجہ سے ممتاز ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ وہ عقل اگر کام کرنا بند کر دے تو پھر صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عقل ہی ہے جو انسان کو روکتی ہے برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، یہ خراب کاموں سے، خطرناک کاموں سے عقل روکتی ہے انسان کو۔ اس طریقے سے سب سے پہلی خرابی اس کی یہ ہے کہ عقل اور شعور کو زائل کر دیتی ہے، اور انسانی جسم کی ساخت ایسی کر دیتی ہے جیسا کہ عام شرابی جو ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں 60 سال کا لگنے لگتا ہے۔ اس کا جسم ایسا ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اور طاقت کو نچوڑ دیتی ہے اور ایک سٹیا ہوئے بوڑھے کی طرح کر دیتی ہے، اور اس کی جگر، اس کے گردوں میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ شراب پینے سے انسان کی جگر اور گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جب اس کی تحقیقات کی تو اس بات پر متفق ہوئے کہ شراب انسان کے لیے جزو بدن نہیں بن سکتی، جیسا کہ غذا انسان کے جسم میں جاتی ہے تو جزو بدن بنتی ہے، نہ جزو بدن بنتی ہے نہ اس سے خون بنتا ہے، بلکہ صرف یہ خون میں جا کر ہیجان پیدا کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کافی بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ فیل کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور انسان کی حلق اور پھیپھڑوں پر بھی اس کا اثر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کو کھانسی رہنا، آواز بھاری ہو جانا اور تنفس کا شکار، مرض کا شکار ہو جاتا ہے وہ پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے، اور اس کی نسل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ نسل کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، بسا اوقات تو قطع نسل ہی ہو جاتی ہے شرابیوں کی۔ اور ایک بڑی خرابی اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، سورہ مائدہ میں آگے آیت آ رہی ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر بغض اور لڑائی جھگڑا پیدا کر دے۔ شراب اور جوئے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کا لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے اس میں۔ انسان کو ہوش و حواس ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور کسی بڑی ادارے کا ذمہ دار جب شراب پی لیتا ہے تو اس کی ہوش و حواس اور عقل ضائع ہو کر وہ اپنے راز اگل دیتا ہے، اور دشمنوں میں سے تو لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ راز اگلے اور کب اس کو لے لے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے بڑی بڑی تباہیاں آ جاتی ہیں، ملکوں میں انقلاب آ جاتا ہے، اور ایسے ناقابل تلافی نقصان ہو جاتے ہیں کہ جو راز تھا وہ راز باقی نہیں بچا، وہ راز جا کر لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اور حالت ایسی ہوتی ہے شراب پینے والے کی کہ بچے بھی اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتا ہے، جہاں گیا وہاں پر پڑ گیا، گر گیا، کچرے میں، موریوں میں، نالیوں میں، جہاں پر جاتا ہے پڑ جاتا ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ اور شراب ایک انسان کو بڑے بڑے جرائم پر بھی آمادہ کر دیتی ہے۔ شراب خانے جو ہوتے ہیں وہ قتل اور زنا کے اڈے بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کی بڑے بڑے جرائم پنپتے رہتے ہیں،
اور انسان کے مال کو تباہ کر دیتی ہے شراب، انسان کو خلاش کر دیتی ہے۔ جس بستی میں جس جگہ پر شراب خانے کھلتے ہیں اس بستی کا پورا پیسہ وہ سمیٹ لیتی ہے، دولت کو سمیٹ لیتی ہے۔ انسان کی ضروریات ایک طرف رہ جاتی ہیں، سارے کا سارا پیسہ اس کا جو ہے جا کر شراب میں مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے انہیں بے شمار تباہیاں اور بربادیاں اور فساد اور نقصانات شراب میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح العقل انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو چلا کر کہہ اٹھے گا کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ہر طریقے سے خرابی ہے، اس میں فساد ہے، یہ کہہ اٹھے گا وہ انسان۔ کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا جس کو صحیح عقل ہے اس کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو جو آیت میں جو بات بتا رہی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر چیز میں فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں صرف نقصانات ہو یا صرف فائدے ہو۔ لیکن ایک اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ جس چیز میں فائدے زیادہ ہو اور نقصانات کم ہو، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور جس چیز میں نقصانات زیادہ ہو اور فائدے کم ہو وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کون سی چیز میں فائدے زیادہ ہے اور کون سی چیز میں نقصانات زیادہ ہیں۔ اس لیے جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چیز سے رک جانا اسی میں عقل مندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میں خرابی ہے، فساد ہے، بیماری ہے، ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ بالکل ایسا ہی آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی میں اچھائیاں بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، بہت سی انفارمیٹیو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، فائدے اور نقصانات ہر جگہ ہے۔ لیکن اگر جو ہے فائدے اور نقصانات کا موازنہ کریں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ٹی وی میں نقصانات بے شمار ہیں۔ 90% سے زیادہ نقصانات ہیں، 10% بھی فائدے نہیں ہیں اگر اس میں آپ غور کریں۔ سب سے پہلی خرابی، بڑی خرابی اس میں بے حیائی اور فواحش کو فروغ دیتا ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی، نیم برہنہ عورتیں، نامحرم عورتیں اس پر آتی ہیں، میوزک جو حرام ہے، گانا بجانا، فلمیں، اور ناجائز رشتوں کو بڑی خوشنما انداز میں اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کی بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ جھوٹ، دھوکہ بازی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ شاید ہی کوئی اچھی چیز اس میں مل جائے۔ بچوں کے لیے بھی جو سیریلز بناتے جاتے ہیں، کارٹونز، اس میں بھی آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ اس قسم کی ایسی چیزیں گھسا دی جاتی ہیں کہ بچوں کا دماغ خراب ہو جائے۔ اور نیوز کے نام پر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں ساری کی ساری جھوٹ ہوتی ہے، صبح سے شام تک وہی بتایا جاتا ہے، ریپیٹ کر کر کے۔ اور پھر اس میں یعنی عورتیں جو مختلف قسم کے جو ہے لباس پہنی ہوئی نیم برہنہ حالت میں سج دھج کے آتی ہیں، اس میں کوئی چیز بھی اچھی نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کچھ 5-10% کوئی اچھائی ہوتی ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں سے گندگی دور ہو جائے اور ان کے خاندان اور ان کے اہل و عیال اچھے ہو جائیں اور اسلام پر آ جائیں، تو پھر اس ٹی وی کو نکال دینا چاہیے گھر میں سے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان جو ہے سارے خاندان کو تباہ کرتا ہے، سارا خاندان بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہے، سب مل کر فحش اور بے حیائی کی چیزیں آتی ہیں اس میں۔ ایسا ہی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں بھی نقصانات ہیں۔ نقصانات کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس میں کچھ فوائد بھی ہیں۔ ظاہری طور پر ایسا فائدہ نظر آتا ہے جیسا کہ شراب پینے والے کو فرحت اور لذت حاصل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ملتا ہے اس لیے تو پیتا ہے کوئی۔ اگر کچھ بھی اس میں اچھائی نہیں ہو، کچھ بھی فائدہ اگر نظر نہ آئے تو کون اس کو استعمال کرے گا؟ وقتی طور پر لذت اور فرحت اور جسم میں طاقت اور قوت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اپنے سارے غم بھلا دیتا ہے، اور ہلکا پھلکا ہو کر آسمانوں میں اڑتا ہوا اس کو جو ہے محسوس ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ فوائد بھی ہیں اس میں، لیکن نقصانات بے شمار ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جوا کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ
اخلاقی اور معاشی طور پر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یعنی خالی آرزوؤں پر بیٹھا اور بھروسہ کرنا جو ہے اس کو سکھاتا ہے. عملی جد و جہد اور ان اسباب پر بھروسہ کرنا نہیں سکھاتا جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یعنی وقت واحد میں تھوڑے سے وقت میں چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑی دولت کما لیتا ہے بغیر کسی محنت اور مشقت کی. یہ فائدہ ہے جوئے کا. وہ زندگی بھر اتنا پیسہ اور اتنا مال نہیں کما سکتا جتنا چند گھنٹوں میں کما لیتا ہے. اور اس کے نقصانات میں سے یہ نقصان یہ ہے کہ زیادہ تر اکثر لوگوں کا مال وقت واحد میں ڈوب جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. وہ لوگ زندگی بھر کی پونجی اور کمائی چلے جاتی ہے. نہ صرف وہ نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جب انسان کا مال اور اس کی پونجی غائب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی خرابیاں ہیں. اور بھی اس کے تعلق سے دیگر جو احکامات آئے ہیں انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی. انشاءاللہ کل سے 4 دن تک سفر کے پیش نظر درس قرآن ملتوی رہے گا. آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ سفر میں آسانی ہو اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے جا کر واپس لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.